یہ ایک صدمے جیسا تھا جب شادی کی عمر والے میرے بیٹے نے مجھے دوبارہ شادی کرنے کو کہا۔ سیلوی یہ بھی کہتی ہیں، ساتھ ہی میں یہ سوچ کر فخر بھی محسوس کرتی تھی کہ اس معاشرے میں میرے بیٹوں جیسی ذہنیت کسی اور کی نہیں ہے۔ یہاں بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کھو دیے اور تنہا ہی اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں۔ بھاسکر اور ان کے چھوٹے بھائی وویک دونوں نے اپنے والد کو اس وقت کھو دیا تھا جب وہ کم عمر تھے۔ 2009 میں جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو بھاسکر انجینئرنگ کی تعلیم کے پہلے سال میں تھے، جبکہ ان کے چھوٹے بھائی وویک 11ویں جماعت میں تھے۔ بھاسکر نے بتایا، اس وقت ہم نے ماں کی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں نے بہت سی خواتین کو اپنے شوہروں کی موت کے بعد اکیلے بچوں کی پرورش کرتے دیکھا ہے، تو ہماری بھی یہی سوچ تھی۔ لیکن جب میں انجینئرنگ کالج کے 3rd ایئر میں تھا تو میں اپنے ایک ٹیچر سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں اتنے عرصے سے اکیلی رہ رہی ہیں، وہ دوبارہ شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ بات آئی گئی ہو گئی کیونکہ اس بارے میں ماں سے بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بھاسکر اس بارے میں زیادہ سوچ بھی نہیں پائے۔ ان کے کالج کی پڑھائی مکمل ہوئی اور انہوں نے ملازمت شروع کر دی۔ کتابیں پڑھنے کے شوق کی وجہ سے انہوں نے دنیا بھر کی چیزیں بھی جاننا شروع کر دی۔ انہوں نے دوبارہ شادی پر مضامین پڑھے، پھر اس معاملے پر دوستوں سے بات بھی شروع ہو گئی۔ تب بھاسکر نے سوچا کہ ماں بھی اکیلی ہے، وہ دوبارہ شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ خیال آنے کے بعد انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی سے بات کی۔ چھوٹے بھائی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر دونوں بھائیوں نے مل کر ماں کو منانے کا کام شروع کر دیا۔ بھاسکر نے کہا، ماں کی زندگی ہمارے ارد گرد گھومتی تھی، اس لیے انہوں نے اس پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے مزید بات چیت شروع کر دی۔ ایک دن میری والدہ نے مجھ سے شادی کی باتیں شروع کی کہ تم شادی کرنے کی عمر کو پہنچ گئے ہو، اب تم شادی کر لو۔ اس پر میں نے کہا کہ تم شادی کرو گی تو میں بھی کروں گا۔ بھاسکر کہتے ہیں، اس کے بعد میں اکثر اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کافی عرصے سے اکیلے جدوجہد کر رہی ہیں، آپ کو شادی کر لینی چاہیے، پھر میں بھی شادی کر لوں گا۔ دونوں بیٹوں کی مسلسل کوششوں سے سیلوی چند سالوں میں دوبارہ شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ تاہم معاشرے میں ایسا رواج عام نہیں ہے۔ جن خواتین کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے انہیں ساری زندگی بیوہ بن کر رہنا پڑتا ہے۔ رشتہ دار ایسی خواتین کی دوسری شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سیلوی کہتی ہیں، جب میرے بڑے بیٹے نے اس بارے میں بات کی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے ڈانٹا کہ تیری شادی کی عمر میں شادی کر لوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ سیلوی کے مطابق میرے بیٹوں نے کہا کہ تم کب تک اکیلے زندگی میں جدوجہد کرتی رہو گی؟ دونوں بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں کام کرنے کے لیے باہر جانا پڑے گا، پھر انہیں زیادہ پریشانی ہوگی۔ تمہاری اپنی زندگی بھی ہے۔ تو میں نے اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ بیٹوں نے یہ کہہ کر رشتہ داروں کا منہ بند کر دیا کہ جب ہماری مصیبت اور پریشانی میں ہمارا ساتھ دینے کوئی نہیں آیا تو پھر ہم ان کی فکر کیوں کریں؟ بہت غور کرنے کے بعد سیلوی نے دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں لگا کہ ان کے دونوں بیٹے ان کے ساتھ ہیں۔ ماں کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد دونوں بیٹوں کے لیے اگلا چیلنج مناسب دلہا تلاش کرنا تھا۔ بھاسکر نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی ایسے شخص سے شادی کریں جس کی بیوی مر گئی ہو اور اس کی یہ میری ماں سے دوسری شادی ہو۔ بھاسکر نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ تلاش کیے جانے والے دلہے سے کچھ دن بات کریں اور پھر مزید معاملات طے کیے جائیں گے۔ اس کوشش میں سیلوی نے جس شخص سے بات چیت کی اور بعد میں شادی کی وہ ان سے محبت کرنے لگا تھا۔ سیلوی کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ چاہے آپ کے بچے آپ کی دوبارہ شادی کی بات کرتے ہیں لیکن آپ اتنے سالوں بعد ایسے زندگی کے لیے کیسے راضی ہو سکتی ہیں؟ سیلوی کا کہنا تھا، جب طلاق دینے والوں کے لیے دوبارہ شادی کا قانون موجود ہے تو میں کیوں ڈروں؟ ان کا کہنا تھا کہ بچوں پر بوجھ بنے بغیر زندگی کے آخری پڑاؤ پر اپنے لیے جیون ساتھی تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ شادی صرف جنسی تعلق نہیں ہوتی، اس میں کسی دوست اور ساتھی کا ہونا آپ کو ہمت دیتا ہے۔ سیلوی نے کہا، میں نے اپنے شوہر کی موت کے وقت اپنے ساس، سسر اور ماں کو فون کیا۔ اس وقت میں الجھن میں تھی کہ میں اکیلی 2 بچوں کی پرورش کیسے کروں گی، لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ پھر میں نے اکیلے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیٹوں نے کئی جز وقتی ملازمتیں کی اور خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیا۔ سیلوی اور ان کے بچوں کو اس معاشرے کے طور طریقوں کی بہتر سمجھ تھی کیونکہ انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سیلوی نے اب یتم لائے نامی کھیت مزدور سے شادی کر لی ہے۔ سیلوی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ سارے کام کرتا ہے اور میرا خیال بھی رکھتا ہے۔ سیلوی خوشی سے کہتی ہیں، کتنے بچے یہ سوچیں گے کہ ایک ماں کی بھی اپنی زندگی ہوتی ہے اور اسے ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب میں اپنے بیٹوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔